اچھا آپ سب دیکھیں ایز اے میڈیا پریکٹیشنر اور ایز اے میڈیا ٹیچر میں نے بڑی جگہوں پر سوال اور خصوصاً نا جب یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے ہیں تو ینگسٹر جو ہے نا یہ سوال پٹ کرتے ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں ایک اخبار کہ اس ایک ایس ایچ او یا ایک اے ایس آئی اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اور جرنلسٹ جو ہیں اس کو مبارکباد دے رہے ہیں یا جا کر گلدستے پیش کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ اچھا دیکھیں، ایک ہے رپورٹری اور دوسرا ہے بروکری. یہ بڑے دو علیحدہ لفظ ہیں. جرنلزم میں آپ یا تو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا آپ وہ بروکر کا رول ادا کرتے ہیں. آپ کا ایم کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت ہے یا اپنی خدمت ہے؟ اگر آپ کی اپنی خدمت ہے تو پھر آپ نے سب کو جا کے ویلکم کرنا. دیکھیں، اگر کوئی افسر، کوئی ایس ایچ او کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو پھول دے سکتے ہیں، اس میں برا نہیں ہے. لیکن کسی کی جوائننگ کے اوپر پھول لے کے جانا، مجھے یاد ہے کہ جب سے میں جاب لگانا دیکھیں نا، ایک گجرانوالہ میں ایک ہمارے پاس کھوکھر کی میں ایک ایشو ہو گیا توہین قرآن کا، تو اس میں ایک توہین رسالت کا ایشو ہو گیا، توبہ نعوذ باللہ. تو اس میں اس وقت کے سی پی او وقاص نذیر تھے یا غلام محمود ڈوگر تھے. انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں کو بچایا، کھوکھر کی لوگوں کو بچایا، لوگوں کے گھر جلنے سے بچائے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک گجر ہو گیا تھا، ایک واقعہ پیش آ گیا تھا گوجرے میں، تو گجرخان میں. تو وہ جب اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو توہین رسالت کے آپ نے دیکھا مسیحی برادری نے کتنا سفر کیا، بہت برا ہوا. ہمارے ہاں بھی یہ اگر اس طرح کا کوئی ڈیلیور کرے کہ آپ نے انسانیت کو بچایا ہے، پھر آپ کو اس کو پھول دینا بھی چاہیے. تو اگر آپ صرف اس لیے پھول دینے چاہتے ہیں، تصویر بناتے ہیں کہ میرا دوست ہو آنے والا، تو پھر تو غلط ہے. آپ کسی کے ڈیلیورنس کے اوپر اس کو ویلکم کریں. کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس نے کوئی اچھے جرم کی سٹوری، کوئی اچھا مجرم ڈکیت کرمنل پکڑا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ آپ جرنلزم کر رہے ہیں، آپ دلالی نہیں کر رہے. اچھا حافظ صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک میں اور سوال کروں گا کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا اور میرے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے اس وقت آپ پر فخر محسوس کیا تھا. ایک دفعہ میں نے عید میلاد النبی والے دن آپ کو ایک فون کیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں، میں نے کہا یہاں پر نہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ سیالی صاحب اچھی طرح کر لو، اگ لگ جانی ہے پورے ملک. اے دن بھی بڑا خاص ہے، تسی پھر ذرا گو تھرو ہو. میری تو خبر میں تھوڑے کہنے تے چلاواں گا، لیکن تسی انہوں پھر زیادہ گو تھرو. پھر میں ٹائم لیا، پھر مینوں واقعی پتہ چلا کہ وہ کوئی آپس ذاتی انہوں کا انا سی. لیکن میں نا پھر میں تمہیں اپنے تو بھی ایک اتلے لیول تے ویکھیا، یعنی میں بھی ایکسائٹڈ ہو گیا کہ یار میں سنی بریلوی ہاں، تو میں کہ عید میلاد النبی کا دن تے آیا سن. لیکن تساں ادو نہ اے کوئی تہاڈا پیشن انہوں نظر آیا. دیکھیں، یہ معاشرہ ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو بھی جائے، ایک یہاں پہ اسکول تھا سیلا ٹون میں، اس کے پرنسپل نے کیا تھا، تو اس کو اس وقت کا سی پی او اٹھا کے لے گیا تھا. ہمیں تب پتہ چلا جب اس کو سزائے موت بھی ہوگی دہشت گردی کی عدالت میں. تو یہ اگر تو یہ کرائم کہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں نا، بندہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، خبر نہیں لگانی اس کی. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کو یہ جرم کر دیا ہے، جن جرموں کے آپ نام لے رہے ہیں، جو مذہب سے، لوگوں کی عقیدتوں سے، جذبات سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اوپر سب سے پہلا تو پولیس کا کام ہے پروو کرنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہوا ہے تو ہماری پولیس نہیں چھوڑتی اس کو، ہمارے لوگ نہیں چھوڑتے. اس کی جان لینا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کے لیے عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ لوگ جو موب جسٹس شروع کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے اپنے اپنے جذبات ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تم. لیکن یہ قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی جرم کرتا بھی ہے، وہ میری اور آپ کی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے بھی ہیں. اور اگر جو کرتا ہے وہ کوئی نہیں بچتا، نہ اس کو پولیس چھوڑتی ہے، نہ اس کو ادارے چھوڑتے ہیں، نہ ریاست چھوڑتی ہے، نہ عدالتیں چھوڑتی ہیں. وہ آج تک بھی اپنے انجام کوئی پہنچا ہے، جس نے بھی جو کیا وہ بچتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں خود جج بننے کی بجائے پولیس کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہ پروو کر لے جو بھی ہوگا. دیکھیں نا، اب جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مارنے والے زیادہ آ جاتے ہیں فوری طور پہ لوگوں کی. ہمارے پاس خیالی میں 97 کے اندر وہ حافظ افضل تھا، اس کو توہین قرآن کے اندر آپ نے مار کے اس کو آپ نے مار دیا. بعد میں ثابت ہوا جی یہ وقوع تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ واقعہ تو کچھ اور تھا. اس لیے ہمیں جج بننے کی بجائے، ہمیں پولیس بننے کی بجائے، ہمیں یہ اداروں کو دینا چاہیے وہ پروو کریں. کوئی بھی آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے خدا نہ خواستہ توہین رسالت، توبہ نعوذ باللہ کی، توہین قرآن کی، توہین صحاب کی. پولیس نہیں چھوڑتی، وہ جیلوں میں جاتا ہے. اچھا، یہ اس میں ایک آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ موب جسٹس، موب کا یہ بھی پبلک کو بھی چاہیے کہ موب کا حصہ نہ بنے، کیونکہ موب جو ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح ہے غلط ہے. موب چل پڑتا ہے، وہ بے مہارا ہوتا ہے موب جو ہے نا. تو ہم موب کو ہجوم کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس سیالکوٹ میں ہوا، منیب مغیر دو بھائیوں کو موب جسٹس کا شکار ہو گئے. ابھی بھی لوگ اپنی عدالتیں لگا لیتے ہیں، اس نے مجھے یہ کیا. ہمیں موب جسٹس سے بچنا ہے.
ہمارا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم موجود ہے، ہمیں اس سسٹم کے اندر رہنا چاہیے. وہ نہ کرے تو ہمیں کہیں اور کام کرنا، احتجاج کرنا چاہیے. پھر بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں دو لوگوں کو لڑتا دیکھیں تو خود تلوار لے کے چلنا شروع. کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے بعد میں وہ کیس ثابت نہیں ہوا، سارے بیچارے پھر روتے رہے کہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے ظلم ہو گیا. آپ صاحب یہ تو باتیں ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ آپ فیلڈ میں جو لوگ ہیں اور بڑا کلوزلی بڑے بڑے ایشوز کو دیکھتے ہیں تو پبلک یہ بھی جاننا چاہتی ہے. لیکن میں آئی کم بیک ٹو دا پریس کلب میں بتائیے کہ آپ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے دا چیئرمین آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ اچھا دیکھیں سیالوی صاحب، یہ پہلا جو گجرانوالہ پریس کلب کا ایک کمبائنڈ ہاؤس بنا 2013 میں. تو اس وقت میرے ساتھ جرنلسٹ تھے، شفقت عمران صاحب تھے، سارے دوست تھے. تو ہم نے گجرانوالہ پریس کلب جو اس وقت اسٹیبلش ہوا، ہمیں تو ایک ایسی عمارت ملی جو کھنڈر کا منظر پیش کرتی تھی. لیکن ہم نے دونوں نے بہت زیادہ محنت کی، شفقت کا بھی اس میں بڑا رول ہے. ہم نے دونوں نے محنت کر کے گجرانوالہ پریس کلب کھڑا کیا. وہ آج تک وہی کھڑا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. 2018 میں جب ہم نے ہاؤس بنایا ہے، ہم نے ایک کلیکٹڈ ہاؤس بنایا، لیکن ہمارے دوست غفلت کا شکار ہو گئے، سازش کا شکار ہو گئے. ہمارے سینئر پیچھے ہٹ گئے جن کا کام تھا الیکشن کروانا. ہم نے بڑے سینئر لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے الیکشن کروانے کے بجائے بھاگ گئے. پھر ہم نے، چونکہ میں اس وقت گجرانوالہ پریس کلب کا جنرل سیکرٹری تھا، میں نے جنرل ہاؤس بلایا، جنرل ہاؤس سے اپروول لے کے ہم نے الیکشن کروایا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہی ہیں. دیکھیں 2013 میں جب میں ہاؤس دے کے گیا اور 2018 میں واپس آیا ہوں، تب تک جو ہے ہم نے کبھی کوئی دوسری باڈی نہیں بنائی. یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے تھے. آج یہ جن کو جمہوریت یہ آتی ہے، نظر آتی ہے، یہ سارے دوست ادھر بیٹھے ہوئے تھے. میں اکیلا کلب سے باہر تھا. یہ سازشیں کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. ہم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی میں نے گجرانوالہ پریس کلب کے خلاف باڈی نہیں بنائی. 2018 میں انہوں نے خود لسٹیں بنائی، خود سائن کیے. جب الیکشن شروع ہوا، دیکھا ہم ہار جائیں گے تو یہ بھاگ گئے. جب ہاؤس بن گیا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مختلف افسران کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا جا کے یہ غلط ہوا ہے. پھر انہوں نے ہمارے بڑے سینئر ملک اکرم صاحب کو، انہوں کو اور دوسرے دوستوں کو جو بڑے بزرگ ہیں، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو سیکرٹری بنا دیا تاکہ جرنلسٹ کمیونٹی کا نقصان ہو. میں نے ان کے خلاف کبھی ہاؤس نہیں بنایا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے جو بھونگے اعلانات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ جرنلسٹ کمیونٹی کو تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت جرنلسٹ بڑے کرائسس کا شکار ہے، بڑے بحران سے گزر رہا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے ایک ایسا ہاؤس بنائیں جس میں تمام ورکر جرنلسٹ جو اس وقت فیلڈ میں مار کھا رہا ہے اس کو اس کے ووٹ کا حق ملے. پھر الیکشن ہوگا تو اس ہاؤس کی ویلیو ہوگی. ہم 2 4 5 10 لوگ بیٹھ جائیں گے، ورکر کلاس کو باہر نکال دیں گے تو یہ جرنلسٹ کمیونٹی کی بڑی توہین ہوگی. پھر ان کے ساتھ وہی زیادتی ہوگی. پھر ہم اپنے کلب کو، اپنے ہاؤس کو، اپنی کمیونٹی کو تقسیم کر دیں گے، جو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. اس لیے میں نے سب کو یہ آفر کی. دیکھیں ادھر ہمارے جتنے بھی دوسرے گروپ میں ہیں ان میں سے تو 10 12 ایسے لوگ ہیں جو میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں. میں ان سے سیکھتا ہوں چیزیں. لیکن وہ جب انسان ہٹ درمی میں آ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے. بس ضد چھوڑنے کی ہے دیر، ہٹ درمی کی چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں جرنلسٹ کے وسیع تر مفاد کے لیے چیزیں اپنی بلا کر آگے آنا ہوگا. ہم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسا ہاؤس بنے گا جس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. اچھا آپ صاحب ایک تو یہ فرمائیے کہ میں پچھلے دنوں ایک نا لارڈ ہوٹل میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا. کافی زیادہ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے وہاں پر. میں نے کہا جی وہ کچھ لوگ کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے جرنلسٹ کو جو ہے نا وہ ٹریک سوٹ لے کر دیے، ہم نے جرنلسٹ کو جو ہے نا وہ ان کے لیے ڈرامہ ارینج کیا، ہم نے جرنلسٹ کے لیے جو ہے نا وہ میچ ارینج کیا. لیکن کہیں بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی سیمینار ان کے لیے کنڈکٹ کروایا، ہم نے ان کی تربیت کا کوئی اہتمام کیا. تو دیٹ واز سرپرائزنگ فار می. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو جرنلسٹ باڈیز ہیں ان کا صرف یہی کام ہے کہ ان کو کھانا کھلا دیں اچھا اور ان کو یہ کوئی ٹریک سوٹ لے دیں، کوئی میچ کروا دیں یا فنکاروں کا کوئی ڈرامہ شرامہ، کیا یہی کام ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں کرائی ہیں. اس وقت جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے نا، سب سے پہلے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک جرنلسٹ کو اس وقت گھر کی ضرورت ہے، اس کو ایک جاب کی ضرورت ہے، اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے جیسے آپ نے کہا ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ چھکے مارنے کے چکر میں باؤنڈری پر قید ہو جاتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں، جو کہ بڑا المیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم ترقی کے اس دور میں بریکنگ کے چکر میں ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں ہیں. ہم میچورٹی نہیں دکھاتے جرنلزم میں. میرا آپ سے اختلاف ہے تو میں آپ کے خلاف خبر لگاؤں لیکن آپ کا موقف بھی لوں. وہ جو مولا علی نے فرمایا تھا جب اس ایک بندے نے ان پہ اوپر حملہ کر دیا تو آپ نے کہا میری تیری دشمنی
میری تیری دشمنی اسلام کی وجہ سے ہے, تیری میری ذاتی تو دشمنی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے مخالف کو چھوڑ دیا تھا. جو اصل مسئلہ ہے, تربیت سے پہلے لوگوں کا اس وقت پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. جرنلسٹ کمیونٹی میں ایسے 90% لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے, گھر نہیں ہے. 2 دفعہ میں نے کالونی مانگی ہے. پرویز رائی صاحب آئے 200 پلاٹ دے کے گئے ہیں میڈیکل کالج میں, پھر اس کے بعد یہ درخواستیں دے دیتے ہیں یہ نہ کریں, یہ نہ ہاؤس بنا دے. 200 پلاٹ میں نے گھر میں تو نہیں, سیلوی صاحب لے کے جانے تھے, سب کی مرضی سے سب کو تقسیم ہو کے ملنے تھے. تو اس وقت کم از کم 200 لوگوں کو تو گھر مل جاتا, تو آگے 400 کو اور مل جاتا جتنے لوگ آتے. لیکن ہمارے دوست اس بات پہ خفا ہو گئے کہ یار یہ وزیر اعلیٰ اس کی بات کیوں سنتا ہے, کیوں اس کو اعلان کر کے چلا گیا ہے. پھر اس کا حل کیا ہوا کہ درخواستیں ہوئیں, سازشیں ہوئیں, چیزوں کا نہ چلنے دیا گیا کہیں ایسا. یہاں پر بزدار صاحب آئے تھے لاری اڈے میں, اس کو میں نے فائل دی, اس نے کہا دی کہ گجرانوالا کو پریس کلب کی جگہ بھی دے رہا ہوں اور کالونی بھی دے رہا ہوں. آپ اس وقت ویڈیو نکال کے دیکھیں, یہ آج جو سارے سینئر ہیں وہ اس وقت بولنا شروع ہو گئے, نہیں جی نہیں, آج نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا. نقصان کس کا ہوا؟ کمیونٹی کا نقصان ہوا, ورکر کا نقصان ہوا. وہ پھر آج وہی آگے بیٹھ جاتے ہیں جی ہم ہی آپ کے لمبردار ہیں. میرا خیال ہے کہ جرنلسٹ پہچان چکا ہے, ورکر پہچان چکا ہے کہ اصل جرنلسٹ کون ہے, کون ان کا سوچتا ہے, کون ان کی ویلفیئر کی بات کرتا ہے, اور کون اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے یا افسران کے پاس بیٹھتا ہے اور کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر مقدمے درج کروا کے ان کے گھر والوں کی بھی تصویر کرواتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ میں ایک طاقتور جرنلسٹ ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہونا جرنلزم نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ رپورٹری نہیں ہے, یہ بروکری ہے. اچھا ہاں صاحب, میرا بھی نا ایک دل دکھ رہا ہے یہ باتیں سن کر نا. تو اینی ویز اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر یہ باڈیز بنتی ہیں, اگر الیکشن ہوتے ہیں, آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ فیوچر پلانز یا منشور آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ عام آدمی کی ویلفیئر ہے. لاہور پریس کلب کو نے کوئی ورکر نہیں بچا, اب جو رہ گئے تھے کیمرہ مین, فوٹوگرافر, تب لوگوں کو گھر مل چکے ہیں. اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے اوورسیز بنے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک ہی خواب ہے کہ میرا ذاتی گھر ہو. میری خواہش ہے کہ میری کمیونٹی کے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں ان سب کو گھر ملنا چاہیے, کیونکہ جب گھر آ جاتا ہے, آپ کو پاس چھت آ جاتی ہے, تو آپ کے 80% 90% اخراجات ویسے ہی کنٹرول ہو جاتے ہیں. پھر آپ اپنی زندگی میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کا سوچ سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے, نہ آپ کا کرایہ پورا ہوتا ہے, نہ بچوں کی فیسیں پوری ہوتی ہیں, کھانا پینا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوا پڑا سب کا. اچھا آپ صاحب یہ آپ کی باتیں سنی ہیں, اگلے پروگرام میں ہم جو ہے نا وہ دوسرے گروپ سے کسی دوست کو دعوت دیں گے, اور میں آئی ول ٹرائی ٹو میک اپ مائی مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ کہ ویئر از سم تھنگ رانگ. اگر میں کوئی اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہوں تو میرے پاس کوئی اگر ادھر سے کوئی ایسا ہو کہ کوئی ہم چیزیں الائن ہو جائیں, کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, تو اس پر واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں سر, میرا خیال یہ ہے کہ امن کی نا 100 کوششیں بھی ہونا تو وہ کم ہوتی ہیں. امن کے لیے کوئی بھی کوشش کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. دوستوں کو قریب لانے کے لیے کوئی بھی رول ادا کرے گا, ہمارا وہ لیڈر ہے, ہمارا وہ بڑا ہے, ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں. کوئی بھی قریب کرے, وہ خود آئیں, کوئی لے کے آئے, ٹیبل پر آنا پڑے گا. بندوق کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ, جوتے کے ساتھ, گالی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ جب ہم نے سامنے بیٹھنا ہے ایک دن میں مسئلہ حل ہو جانا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ صاحب. ناظرین, یہ تھے حافظ شاہد منیر صاحب, بیورو چیف ایکسپریس نیوز گجرانوالا, اور انہوں نے بڑی مدلل باتیں کی ہیں اور کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ میری بھی اوور ہالنگ ہوئی ہے اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. پریس کلب کے الیکشن میں یہ اس وقت یہ پریس کلب کے موجودہ صدر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا ایک پورا گروپ ہے جو الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر کے جیتا ہوا ہے. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, تو اب ہم اگلے پروگرام میں دوسرے گروپ سے کسی دوست کو دعوت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.